قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان بریچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم کر صاحب سے پوچھیں گے کہ جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، جو لوگ معالج بننا چاہتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، کون سے طریقوں پر چلنا چاہیے جس سے وہ بہتر سے بہتر معالج بن سکے۔ تو آج قاری صاحب سے ان کے حوالے سے کچھ رہنمائی لیتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عدنان بھائی، بہت سارے دوست یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں اور بہترین معالج بنیں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ جذبہ اچھا ہے، انشاءاللہ ہماری کچھ کلاسز چل بھی رہی ہیں، کچھ دوست اور آنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارا آگے شیڈول نہیں ابھی بنا، تو انشاءاللہ جب بنے گا آگے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تو پھر کریں گے ایڈ کچھ دوستوں کو، اور فی الحال جو چل رہی ہیں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ باقی دوستوں کو یہ کچھ نصیحتیں ہیں کہ جب تک آپ معالج بن نہیں جاتے، جب تک آپ مکمل طور پر اس فیلڈ میں نہیں آ جاتے، کچھ چیزیں راز کی ہیں جو میں انشاءاللہ بتا رہا ہوں، ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ جی واللہ آپ بہترین معالج ہیں اگر آپ وہ چیزیں اپنی زندگی میں لے آئیں، آپ بہترین معالج ہیں۔ معالج کون ہوتا ہے؟ ایک اس کی زندگی میں عمل اتنا ہوتا ہے کہ عمل کر کر کے وہ مضبوط اتنا ہو چکا ہوتا ہے، روحانی طور پر روحانی قوت اس کی اتنی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے کہ شیطان کا، چھوٹے موٹے شیطان کا حملہ یا طاقت اس پر نہیں لگتی۔ چھوٹا موٹا شیطانی کرتا ہے تو وہ اس سے گھبراتا ہے۔ دوسرا، روحانی طور پر وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ شیطان اس سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، انہوں نے کوئی چلے کیے تھے، وظیفے کیے تھے؟ نہیں، ان میں کچھ خاصوصیتیں ایسی تھی جس کی وجہ سے شیطان ڈرتا تھا، جس کی وجہ سے شیطان۔ تو ہم نے وہ جو چیزیں ان میں تھی وہ اپنے اندر پیدا کرنی، تو وہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں گے اور شیطان ہم سے انشاءاللہ ڈرے گا اللہ کے فضل سے۔ اچھا، وہ کون کون سی چیزیں، کون کون سے عمل ہیں جو ایسے بھائیوں کو، بہنوں کو کرنے ہوں گے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں؟ جو بالکل سٹارٹنگ سٹیج میں ہے۔ جی، سب سے پہلے اس فیلڈ میں آنا ہے تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو اس فیلڈ میں آئیں۔ یہ معاملہ، یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں اگر آپ کہیں کہ ادھر بھی جائیں اور ادھر بھی جائیں تو نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ تقوی ضروری، تقوی اختیار کریں گے کیونکہ جنگ آپ کی کس سے ہے؟ شیطان سے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اللہ فرماتے ہیں اس کو دشمن پکڑو، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن جانو، سمجھو اور دشمن سمجھ کے اس کے ساتھ لڑو۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مخلوق جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کے ساتھ ہماری لڑائی، تو ہمیں زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پہلا کام تقوی اختیار کرنا، دوسرا توکل۔ یہ دو چیزیں علاج کی فیلڈ میں بہت زیادہ اہم ہیں۔ جس بندے میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں وہ بندہ اس فیلڈ کی طرف منہ بھی نہ کرے، اس کو مار پڑے گی۔ اس کو آپ نے سن رکھے ہوں گے واقعات، فلاں عامل جی وہ دم کرنے گیا اور اس کو مار پڑی، جنوں نے اس کو مارا، کسی کو اٹھا کے جنوں نے باہر پھینک دیا، کسی کے گھر میں بعد میں مسئلے مسائل بن گئے۔ تو جو بندہ یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا وہ اس فیلڈ کی طرف نہ آئے۔ بالکل، دو چیزیں، پہلا تقوی، دوسرا توکل۔ اور یاد رکھے جس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں واللہ اس جیسا معالج نہیں کوئی بن سکتا، یہ یاد رکھے، اس کے مقابلے کا معالج نہیں ہوتا کوئی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کا وعدہ ہے جو مجھ پہ توکل کر دے، مجھ پہ چھوڑ دے نا، پھر میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ جو کہہ دے یہ اللہ میری حفاظت تم نے کرنی ہے، تو اللہ اس کی حفاظت بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ سورہ فلق ناس میں کیا ہم کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا،
تیری حفاظت میں آ گیا، پھر اللہ کرتے حفاظت۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ جب تک اس فیلڈ میں نہیں آتے آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ آپ نے اچھی باتیں بھی سننی ہیں، بری باتیں بھی سننی ہیں، آپ نے دھمکیاں بھی سننی ہیں، آپ نے خوف والی باتیں بھی سننی ہیں، آپ کو جنات نے جو ہے وہ بہت طریقوں سے آزمانا ہے۔ کبھی آپ کو جو ہے وہ لالچ بھی دینا ہے، کبھی آپ کو دھمکانا بھی ہے، ڈرانا بھی ہے، کبھی کیا ہر طرح کی آپ کو جو ہے صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس صورتحال کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں مینٹلی طور پہ۔ جن شیطان ادھر سے ادھر کی باتیں سناتا رہے تھا، جو مرضی کرتا رہے، لالچ دے، پیسہ دے، کبھی دھمکی دے، کبھی جان سے مارنے کی دھمکی، کبھی کچھ نقصان کی دھمکی، اور کبھی یہ بات یاد رکھیں، بسا اوقات ہر انسان کا نقصان ہوتا ہے، اور نقصان ہو کے جو بندہ شیطان کی طرف منسوب کرتا ہے نا، پھر وہ بندہ معالج نہیں بن سکتا۔ جو بندہ یہ بھی جادو نے بدشگونی سے کام لیتا ہے، یہ بھی جن نے کیا، وہ بھی جن نے کیا، آج میں آ رہا تھا ایسے ہوا تو وہ بھی جن نے کیا، میں کیونکہ اس فیلڈ میں آیا ہوں اب میرا سر درد کرتا ہے تو یہ بھی جنوں کی وجہ سے، جو بندہ ایسے کرتا ہے وہ اس فیلڈ میں نہیں آ سکتا۔ وہ کیونکہ کمزور ہے، ہر بات جو شیاطین کی طرف منسوب کرتا ہے وہ تو کمزور ہے، وہ تو شیطانوں کو خود طاقت دیتا ہے حدیث کے مطابق۔ جو بندہ ہر چیز شیطان کی طرف منسوب کرتا ہے، تو جو بندہ شیطان کی طرف منسوب نہیں کرتا وہ مضبوط ہے، وہ پاورفل ہے۔ بالکل۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے والا بندہ مضبوط ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ اس فیلڈ میں ماہر بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈر خوف کو ختم کر دینا، بالکل ڈرنے والے بندے کی اس فیلڈ میں کوئی جگہ نہیں ہے، خوف کھانے والے کی اس فیلڈ میں کوئی جگہ نہیں ہے، غصہ کرنے والے کی اس فیلڈ میں کوئی جگہ نہیں ہے، وسوسوں کا شکار ہونے والے کی بندے کی اس فیلڈ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ وسوسوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر طاری کرنے والا نہ ہو، آنکھ بند کرے اور اپنے ہی گمان کو اوپر لے، اور جو دل میں آیا وہ بتائی جائے، جو سوچ میں آ رہا ہے وہ بتائی جائے۔ شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، ایسے کہہ دو، یہ ویسے کہہ دیتا ہے، اور کہتا ہے جی مجھے الہام ہوا اور مجھے فلاں اور فلاں، اس ادھر ادھر کی باتیں جو وسوسوں کے پیچھے لگتا ہے، جو بدشگونی کے پیچھے لگتا ہے، اس بندے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو غصے کا بہت زیادہ جو ہے وہ برا ہے اور غصہ پی نہیں سکتا، ہر بات کو کہتا ہے جی میں تو منہ پہ کر دیتا ہوں، تو وہ بندہ بھی کامیاب نہیں، کیونکہ غصہ پینے والا، غصہ حرام ہے، اور غصہ کرنے والا جو ہے وہ اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوتا۔ شیاطین اس کو اس کے غصے سے کام لیتے ہوئے اس کا نقصان کر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو 3 باتوں پر ان پر کنٹرول کرتا ہے، مضبوط رہتا ہے، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پڑھائی میں سستی نہ کرنے والا، بہترین معالج بن سکتا ہے۔ جو بندہ آپ ابھی سے روٹین بنا لے، پڑھائی کی روٹین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال اللہ یدومها وان قل، اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جو روٹین کے ساتھ کیا جائے، چاہے تھوڑا کر لو۔ بالکل۔ ہم جو ہے وہ 3 گھنٹے کے وظیفے نہیں دیتے، تھوڑا کر لو لیکن کرو روٹین کے ساتھ۔ جو روٹین کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ محبوب ہے، پسند ہے اللہ کو، تو وہ عمل کرو جو پسند ہے۔ تو سستی ختم کر دیں اس میں، اور اس کے ساتھ سب سے بہترین عمل اس فیلڈ میں آنے سے پہلے اگر آپ تہجد شروع کر لینا عطران بھائی، بہت ہی فائدہ ہے۔ واللہ میں نے میرا خیال ہے 3 سال پہلے، 3 سال کوئی دن ہوگا مجبوری کا جس دن کوئی ایمرجنسی ہو یا کوئی مسئلہ مسائل ہو جس دن میں تہجد نہ پڑھ سکا، لیکن اللہ کا فضل ہے۔ یہ بتانے کا مقصد صرف بھائیوں کو، بہنوں کو ترغیب دلانا ہے، اور اپنی کوئی بات بتانا مقصود نہیں ہے، صرف ترغیب دلانا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اس فیلڈ میں تھوڑا بہت نالج دیا ہے، یا کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، تو اس کی وجوہات یہ چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ آپ کو بھی اس سے نواز دے گا، اور میرے سے زیادہ نواز دے گا۔ میں تو شاید اتنا متقی نہ ہوں، اتنا زیادہ اللہ کے قریب نہ ہوں، آپ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ صحیح بات۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ بہترین معالج بن سکتے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل سے ہم سے جو ہو سکا ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور تربیت کریں گے، جو چیزیں
کرنے والی ہیں، کہاں رکنے والی ہیں، شیطان کی کچھ چالیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے آپ کو ضرور سمجھائیں گے، تو آپ بھی انشاءاللہ دین کا کام کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، اللہ ان کی بھی مدد کرے، اور جو بھائی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، آ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور دین کا کام لے اور ہمیں استقامت دے اور ہم سے دین کا کام لے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم